اس وقت میں آپ مسلمانوں کے ساتھ جو حالات دیکھ رہے ہیں، ہر طرف مسلمان پریشانی کے اندر ہے، دقت کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہی مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ مسلمانوں کو بیدار نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ چار مسلمانوں کو کہیں جمع ہوئے میں دیکھتے ہیں، یا فکر میں دیکھتے ہیں، یا ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا علم دین کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کو یا چند لوگ جو ہے جلسوں کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ فکر مند ہیں مسلمان۔ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ مسلم کمیونٹی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ ایک میجورٹی کے اندر آپ جائیں گے، آپ ان سے جا کر کے ان کے ذہن کی لیں، ان کے دل و دماغ میں کیا کچھ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ قوم اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ یہ اس وقت جو لوگ انہیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو ان ایشوز کو سینسیٹیو ایشوز سمجھ رہے ہیں، اور ان حالات کو دیکھ کر کے وہ فکر مند ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کچھ لوگ ہیں۔ باقی اکثریت ایسی ہے، میجورٹی اسی طرح کی کہ انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بالکل بے حسی اس قوم کے اندر ملے گی۔ آپ جب جائیں گے مارکیٹ کے اندر اور آپ ان سے سوال کریں گے، یہ قوم ایسی ہو گئی ہے، اسے بس اب نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال ہے، نہ رسول کی سنتوں کا خیال ہے، نہ انسان کو انسان سے ہمدردی رکھنے کا خیال اس قوم کے اندر باقی رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس یہ قوم لوٹنے، گھسوٹنے، حرام کھانے اور بس کسی طرح سے اپنی زندگی اچھی گزار لیں، اس کی فکر کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی گزارنے پر یہ قوم لگی پڑی ہے۔ اور جب قومیں ایسی ہو جاتی ہیں، بے حس ہو جاتی ہیں، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا مقصد کھانا پہننا اور بس زندگی جینا اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو وہ بھول جاتے ہیں، رسول کی سنتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جب وہ دنیا کے اندر جو طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کو ایڈوپٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جن طاقتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جب ان طاقتوں کو اور ان پاورز کو جب بالکل ایڈوپٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں، ایجوکیشن سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، جب قومیں اس بے حسی کے اوپر آ جاتی ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں کوٹا جاتا ہے، انہیں دبایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نہ اللہ کا دین ان کے پاس ہوتا ہے، نہ ان کے دور کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس وقت کی طاقت، اس وقت کی لاٹھیاں دوسروں کے پاس میں ہوتی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ایک ضابطہ ہے مائٹ از رائٹ، کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے بھینس اسی کی ہوتی ہے۔ پھر وہ ایجوکیشن کی لاٹھی سے، پھر وہ ٹیکنالوجی کی لاٹھی سے، پھر وہ دنیا کے اندر بزنس کی لاٹھی سے، پھر اس بے حس قوم کو جو سوئی ہوئی تھی، جس کا کام صرف شادیوں میں پیسوں کا اڑانا اور دعوتوں میں پیسوں کا اڑانا، پڑھائی سے دور بھاگنا اور بزنس سے دور بھاگنا، اپنی راتوں کو 2-3 بجے تک بیٹھ کر گانیاں پک کر گٹکے کھا کر ضائع اور برباد کرنا، اور اپنی صحت کو نشے آور چیزوں کے ذریعے سے برباد کرنا، جب جس قوم کا مقصد بن چکا ہوتا ہے، تو پھر اس قوم کو یہ قومیں جو طاقت کے اندر ہوتی ہیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان پر حاوی ہوتی ہیں، وہ کوٹتی ہیں، پیٹتی ہیں، یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن پھر ان کی حیثیتیں صرف جانوروں کی طرح ہوتی ہے، کوئی ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو مارا